السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نور نبی خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف چترال۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کراچی کی ہسٹری۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی ہب کہلاتا ہے۔ کئی صدیوں پر محیط ایک بھرپور اور کثیر الجہتی تاریخ کا حامل ہے۔ اس کا تاریخی ارتقاء ایک اہم بندرگاہی شہر اور تجارتی مرکز کے طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ابتدائی تاریخ۔ کراچی کی ابتدا قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے چوتھی صدی عیسوی کے اوائل میں کراچی کہا جاتا تھا۔ تاریخی اکاؤنٹس میں کراچی کا تذکرہ تجارتی مرکز کے طور پر ہوتا ہے، بنیادی طور پر بحیرہ عرب کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک مقام کی وجہ سے۔ قرون وسطی کی ابتدائی دور میں یہ شہر مختلف علاقائی سلطنتوں کا حصہ تھا، جس میں سلطنت فارس اور بعد میں برصغیر پاک و ہند کی علاقائی سلطنتیں شامل تھیں۔ قرون وسطیٰ کا دور 7ویں صدی تک کراچی اسلامی خلافت، خاص طور پر امیوں اور عباسیوں کے دور حکومت میں ایک قابل ذکر بندرگاہ کے طور پر ابھرا۔ جزیرہ نما عرب کو برصغیر پاک و ہند سے ملانے والے سمندری تجارتی راستوں میں اس کے کردار کی وجہ سے قرون وسطیٰ کی طور پر شہر کی اہمیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ مولیہ دور۔ 16ویں صدی میں مولیہ سلطنت کے دور میں برصغیر کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں کراچی نسبتاً غیر قابل ذکر تھا، تاہم ایک تجارتی بندرگاہ کے طور پر شہر کا کردار زیادہ نمایاں ہو گیا کیونکہ مغل حکمرانوں نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ برطانوی نوآبادی دور۔ کراچی کو ایک اہم شہری مرکز میں تبدیل کرنے کا آغاز 19ویں صدی میں برطانوی نوآبادی دور میں ہوا۔ 1839 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کراچی پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک اہم بندرگاہی شہر کے طور پر قائم کیا۔ برطانوی انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر جیسے کہ سڑکیں، ریلوے اور ایک جدید بندرگاہ شامل ہے، جس سے شہر کی اقتصادی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ کراچی کے اسٹریٹجک محل وقوع نے اسے تجارتی اور فوجی مقاصد کے لیے ایک ضروری مرکز بنا دیا۔ آزادی کے بعد کا دور۔ کراچی کی تاریخ کا سب سے اہم لمحہ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے ساتھ آیا۔ کراچی کو 1963 تک پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جب اسلام آباد کو دارالحکومت کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس عرصے کے دوران کراچی نے تیزی سے شہری کاری اور ترقی کا مشاہدہ کیا، جس کی وجہ ہندوستان کے مختلف حصوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی آمد، بڑھتی ہوئی صنعتی بنیاد تھی۔ جدید دور۔ 20ویں صدی کے نصف آخر اور 21ویں صدی میں کراچی پاکستان کے مالیاتی اور تجارتی مرکز کے طور پر پھیلتا رہا۔ اس کی بندرگاہ خطے کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، جو ملک کی بین الاقوامی تجارت کے ایک اہم حصے کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ شہر کی آبادی سخت تیزی سے متنوع ہوتی جا رہی ہے، جو مختلف نسلی اور ثقافتی گروہوں کے پگھلنے والے برتن کے طور پر اس کی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کراچی کی جدید تاریخ معاشی خوشحالی کے ساتھ ساتھ شہری منصوبہ بندی، سیاسی عدم استحکام اور سماجی اقتصادی تفاوت سے متعلق چیلنجوں سے عبارت ہے۔ ان مسائل کے باوجود کراچی پاکستان کی قومی شناخت کا ایک متحرک اور اہم حصہ بنا ہوا ہے، جو ملک میں عصری شہری زندگی کے مواقع اور پیچیدگیوں دونوں کی علامت ہے۔ خلاصہ یہ کہ کراچی کی تاریخ اس کی اسٹریٹجک اہمیت اور تجارت اور ثقافت کے ایک متحرک مرکز کے طور پر اس کے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک معمولی تجارتی پوسٹ کے طور پر اپنے ابتدائی دنوں سے لے کر ایک بڑے عالمی شہر کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت تک، کراچی کا ارتقاء خطے کی تاریخی دھارے اور جدید دنیا میں اس کی جاری اہمیت دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔